الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور ہمارے عزیز بچے، آج جمعہ کا دن ہے. حسب معمول انسان جمعہ کے دن نہا کر کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے جو میسر ہوتا ہے، جنہیں خوشبو میسر ہے خوشبو لگا کر کے، یا جو شوقین ہیں وہ لگا کر کے مسجد تک ہم آ جاتے ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. اور یہ جمعہ برسات کا موسم ہو یا ٹھنڈی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، چاہے رتبے کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو یا رمضان یا شعبان کا مہینہ ہو، آتا رہتا ہے. لیکن قمری تاریخ کے اعتبار سے جو مہینے آتے ہیں وہ مہینوں میں ہر مہینے کا درجہ الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس مہینے میں جو دن، جو راتیں، جو اوقات، جو وقت، جو جگہ ہوتی ہے، ان کی بھی شان، ان کا بھی رتبہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح یہ شعبان المعظم کے مہینے میں چاہے وہ جمعہ 15 تاریخ سے پہلے رہا ہو یا 15 تاریخ کے بعد رہا ہو، چاروں کی وہی اہمیت ہے جو پہلے شعبان کے پہلے جمعہ کو رہا. اب بات رہ گئی کہ جب کوئی ایک کام مکمل ہوتا ہے تو دوسرے کام کا انتظار ہوتا ہے. ہر چیز میں یہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کل من علیہا فان. دنیا کی ہر چیز، بلکہ دنیا کی ہر چیز کیا، کل من علیہا فان. عبادت بھی ہو، ریاضت بھی ہو، انسان بھی ہو، کائنات، ہر چیز مخلوقات کی شکل میں ہو یا جس شکل میں ہو، ہر چیز کے فنا کے بارے میں اعلان ہے، سوائے آگے کی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان چیزوں کو میں بحفاظت رکھ دوں گا، جن کا حساب و کتاب یا ایسے جنت میں ہوں گے. جیسے جس میں مسجدوں کا بھی تذکرہ ہے کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا، ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، لیکن مسجدوں کو اٹھایا جائے گا اور جنت کے کسی ایک کونے میں رکھ دیا جائے گا. لیکن جو عبادت ہماری ہے وہ ہر چیز کا فنا ہونا ہے. ایک چیز کا آنا دوسری کی طرف انتظار کا ہونا لازم ہے کہ بن جائے گا. کوئی انسان کھیتی میں جب پانی ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، تو اب انتظار ہوتا ہے اس کے پیڑ نکلنے کا. جب پیڑ نکل جاتا ہے تو انتظار ہوتا ہے پھل کا نکلنے کا. جب پھل نکل جاتا ہے تو انتظار ہوتا ہے اس کے کاٹنے کا. پھر جب کاٹ لیتا ہے تو پھر اس کو تیار کرنے کا انتظار کرتا ہے. جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر سے وہی نیا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو شعبان المعظم کے مہینے میں جس چیز کا ہمیں انتظار تھا وہ گھڑی آ بھی چکی تھی، آ بھی گئی، اور ہم اس گھڑی سے گزر بھی گئے. اب انتظار ہے رمضان المبارک کے مہینے کا. اب تیاری ہے رمضان المبارک کے مہینے کی. اس سے پہلے مسلمانوں، ایک چیز میں آگاہ کر دوں، میں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی،
دنیا کی ساری کائنات کے اندر میں جہاں پہ بھی مسلمان رہتا ہے ان کے لیے بھی کہ آزمائش کی گھڑی شروع ہو چکی ہے۔ عروج آپ کا جا چکا ہے، زوال آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، قرآن کریم کی چند نشانات جو زوال کی طرف اشارہ کر رہی تھیں وہ پورا ہو چکا ہے، اور کچھ چیزیں بس پورا ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پہ احادیث مبارکہ سے جو آپ کو آگاہ کیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ نبی نے فرما دیا ہوگا تو ہم انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں کہ نبی نے کہا ہوگا تو ہوگا۔ ہاں، نبی نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں اگر عقل و شعور رکھو گے، میری بات کو مانتے رہو گے، میری پیروی کرتے رہو گے تو اس راستے سے بھی تم گزر جاؤ گے، نہیں تو پھنس جاؤ گے۔ اگر قیامت کی نشانیوں کے اثرات بتائے یا 1400 ہجری کے بعد کے حالات کا تذکرہ فرمایا یا مسلمانوں کی پستی کا چند نشانات بتائے یا مکہ اور مدینہ کے اندر میں عواموں کی تبدیلیوں کا انداز بتایا یا ریتیلی زمین سے پھاڑتے ہوئے سرسبز و شاداب کا نکلنا، بارش کا خوب ہونا، ہریالی کا بڑھنا، جانوروں میں کثرت کا ہونا، انسانوں کے اندر میں گراوٹ کا آنا، سخاوت کا دور ہونا، یہ تمام نشانیں اس بات کی گواہی تھی کہ تم اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنا۔ اور میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس میں دو باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں جب یہ حدیث کو پڑھا کرتا تھا تو مجھے سمجھ میں آتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خود پہ بھی یقین نہیں ہے کہ صبح میں مسلمان ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا صبح میں کافر ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت لگتا ہے کہ میں بھی خود اس لیے دن بھر میں کم سے کم 4-5 بار کلمہ پڑھتا ہوں، اور آپ بھی کثرت سے پڑھیں کہ اللہ نہ کرے کب ایمان سے آپ خارج ہوئیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے استغفار کا بھی اپنی زندگیوں میں اس کو معمول بنائیں، اس لیے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں ایک بات ہمارے بھی ذہن میں تھی کہ اسلامی کنٹریز، اسلامی ملک بہت سے ہیں، لیکن یاد رکھیے اسلامی ملک اب کوئی نہیں رہا۔ مسلم ملک ہے، مسلم ملک ہے، اسلامی ملک نہیں ہے۔ مسلم ملک ہے، اسلامی ملک نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، آپ کا دار و مدار اسلام پر ہے، مسلمان پر نہیں ہے۔ آپ کا ایمان، آپ کی بنیاد، آپ کے ڈھانچے کا مکمل ہونا دونوں اعتبار سے، جسدی اعتبار سے، روحی اعتبار سے، یہ اسلام پر ہے۔ اور اسلامی ملک نہیں ہے۔ ہاں کسی کونے میں کہیں ہو جو نقشے میں نہ ہو، واللہ عالم، ہاں کچھ ہے جہاں تھوڑا بہت اسلامی نظام ہے، لیکن وہ بھی اسلامی ملک نہیں ہے، جسے آپ کی اور میری نگاہیں ہر وقت دیدار کو ترستی ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، جس کی طرف بلاہٹ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ دوڑو اور آ کر کے کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان اول بیت وضع للناس، جو مسلمانوں کے لیے بلکہ اللہ کا سب سے پہلا گھر موجود ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے اصول میں اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ کو ماننے میں لگایا تو اس کا قبلہ جو آخری بھی، اول بھی، ابتدا بھی، انتہا بھی، قیامت تک صرف کعبۃ اللہ ہے، اس جگہ پر بھی اب وہ جگہ بھی اسلامی نہیں رہا۔
سوائے کعبہ۔ مکہ اور مدینہ بھی اب نہیں رہا، کیونکہ جب آپ اندرونی حالات کو معلوم کریں گے، اگر آپ کی رسائی ہو، آپ خبریں جانتے ہو یا آپ کے وہاں کوئی رہتے ہو اور تاریخ سے آپ کو وابستگی ہوگی، ہسٹری سے آپ کو وابستگی ہوگی، تاریخ اسلام سے آپ کا مطالعہ گہرا ہوگا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حالات تھے اور کیا میرے نبی نے فرمایا اب کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کوئی آپ کے درمیان بہکاوے کے لیے یہ مثال پیش کرے کہ دیکھو سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے، مکہ میں ایسا ہوتا ہے تم ایسا کیوں نہیں کرتے، مدینے میں ایسا ہوتا ہے تم ایسا کیوں نہیں کرتے، صاف اعلان کر کے کہہ دیجئے میں قرآن و حدیث کے اصول پہ چلتا ہوں، آئیڈیل میرا مکہ والا یعنی عوام نہیں ہے، سعودیہ ہمارے رہبر نہیں ہے، مکہ ہماری مسجد ہے، بیت اللہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، اس لیے میرے دل میں اس کا احترام ہے، وہ میرے خدا نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا گھر ہے، اس کی عظمت میرے دل میں ہے، اس کی محبت میرے دل میں ہے، اس کا احترام کرتا ہوں۔ جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حضرت اسود کے بارے میں، اے پتھر یاد رکھ تیری اتنی جرأت نہیں، تیری اتنی طاقت نہیں کہ تجھے چوما جائے، میں صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے جنت سے لایا گیا اور میرے نبی نے اپنے ہونٹ سے چوما ہے، اس لیے میں بھی چومتا ہوں۔ مدینہ میں میرے نبی کا جسد اطہر موجود ہے، روضہ موجود ہے، میرے نبی کا گھر ہے، گلیوں میں چلنا پھرنا یادیں ہیں، تاریخ کیا بھلا دے گی، بھلا دینے دو۔ میرے رب نے کہا قیامت تک اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ رکھواؤں گا، رکھوایا ہے، اس لیے مجھے یاد ہے اس کی عظمت کا، لیکن وہ عوام اگر وہاں پیدا ہوئی، وہاں رہتی ہے، وہ میرے آئیڈیل نہیں ہے، میرے آئیڈیل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نمونہ، ہمارے طریقے کے گفتار یا ہمارے رفتار کے سپہ سالار، ہماری زندگی کے آقا، روشنی، چراغ، لائٹ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جس نے بھی مکہ کے اندر میں بیٹھ کر نماز پڑھایا بھی ہو یا پڑھتا بھی ہو، اگر رسول اللہ سے ہٹ کر بات کرتا ہے وہ میرا رہبر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کعبے کے اندر میں بیٹھ کے کہے خدا کی قسم میں تمہارا رہبر ہوں، اگر اس میں مجھے اللہ کی نسبت اور رسول اللہ کا طریقہ نہیں دکھا، رسول اللہ کی سنت پر نہیں دکھا، رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں دکھا، رسول اللہ کا غلام نہیں دکھا، وہ میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ لوگ تمہیں ہماری شکلوں کا حوالہ دے کر، ہماری باتوں کا حوالہ دے کر، ہمارے طریقوں کا حوالہ دے کر تمہیں گمراہ کیا جائے گا، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، تم کامیاب رہو گے۔ ایک یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث مبارکہ، اور دوسرا قرآن شریف، کیونکہ دھیرے دھیرے حالات تبدیلی آ رہی ہے۔ ابھی الجزیرۃ العرائب کا نیوز میں نے صبح میں میری نظروں سے نظر پڑھی، دل کو درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی مدینہ کے اندر کے بارے میں حکومہ کی طرف سے جو اعلان ہوا، ایک اعلان تو تصدیق شدہ ہے، ایک اعلان ابھی تک شام تک تصدیق شدہ ہوگا، پتہ چلے گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے اندر میں یہ معمول تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں عام دکانیں کھلنے کی اجازتیں اس طرح کی نہیں ہوا کرتی تھی، جو ضروریات تقاضۂ افطار کی یا ضروریات زندگی کے وہ اصول جو ضروری ہیں اس کی کھلا کرتی تھی، لیکن جیسے ہم لوگ برادران وطن میں ہوٹل وغیرہ یہ وہ کھلا ہے، لوگ کھلم کھلا کھا پی رہے ہیں، اس طرح سے ماحول نہیں تھا، لیکن وہاں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کوئی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے عتاب نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے، وہ ہوٹلوں میں جا سکتا ہے۔ کتنی بڑی عذاب کی یہ بات آنے والی ہے۔ اس کے بعد ایک جو ابھی آئی ہے
کہ اب کوئی افطار کے تعاون میں حصہ نہیں لے سکتا، مسجدوں میں افطار کا نظام اب نہیں رہے گا۔ یہ نشانی میرے نبی پہلے اشارہ کر چکے تھے کہ لوگوں کو مسجدوں سے پہلے دور کیا جائے گا، نسبت رسول سے ہٹایا جائے گا۔ تو جب وہاں سے یہ مرکز ہو گیا تو وہ تو اپنی جگہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے، جو ایمان کے تقاضے سے جزئی تقاضا ہے کہ ہمارا پہلا بیت المقدس قبلہ تھا، اور آج بھی اس کی عظمت قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے اور اس کے نام کو رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں تمہارا ایمان اس پر قائم دائم رہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا تذکرہ فرما کر اللہ رب العزت اس کی اہمیت کو برقرار رکھا کہ مسلمانوں اس کی عظمت، اس کی سپہ سالاری، اس کی حفاظت اور اس کی پاک دامنی کو بچانے کی ذمہ داری، اور تم اس کے محافظ تم بنو گے، اور تم کو کرنا پڑے گا، اپنی جان سے ہو یا اپنے مال سے ہو یا جس اعتبار سے۔ اس کا حکمن ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو لوگ ملے جلے ہیں، لیکن جس کنٹریز کو آپ کہتے ہیں کہ وہاں صرف مسلمان ہیں، مسلمان حاکم ہے، نہتے فلسطین، بچوں کی شہادت آپ کے دل کو جھنجھوڑتی نہیں؟ وہ کس لیے قربان ہو رہے ہیں؟ گھر کے لیے، بلڈنگوں کے لیے، پیسوں کے لیے، جگہوں کے لیے نہیں۔ خدا را میں منبر رسول سے قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، وہ آزادی چاہتے ہیں فلسطین کے مسجد اقصی کے لیے۔ ان کو تو 1999 میں یہ آفر مل چکا تھا کہ دارالحکومت بنا دیا جائے اسرائیل کا، اور جتنی آزادیاں ہیں لیز پر ہو یا ایگریمنٹ کے ذریعے ہو، ہر بندے کو وہاں بھرپور اس کو آزادی دی جائے گی، نوکری دی جائے گی، سہولیات دی جائے گی۔ صرف اتنا رہے گا کہ یہ مسجد اقصی کا جو پاور ہے، اس کے حفاظت کا یا اس کی کمیٹی ہے، وہ اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ گوارا نہیں ہے، کیونکہ اس کو میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرا کے دیا ہے، اس کو صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرا کے دیا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرا ایمان محمد الرسول اللہ پہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان نوح پر بھی ہے، ہمارا ایمان موسیٰ پر بھی ہے، ہمارا ایمان عیسیٰ پر بھی ہے، ہمارا ایمان زکریا پر بھی ہے، ہمارا ایمان حضرت سلیمان پر بھی ہے، ہمارا ایمان ادریس پہ بھی ہے، ہمارا ایمان ہارون پر بھی ہے، ہمارا ایمان سیس پر بھی ہے، ہمارا ایمان آدم پر بھی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت جتنے انبیاء کو بھیجے ہیں کم و بیش، بلکہ قرآن میں جو 25 انبیاء کا تذکرہ، ان 25 پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور اکثر انبیاء کا تعلق، چاہے وہ پیدا ہونے کے اعتبار سے ہو، وہ نبوت کے اعتبار سے ہو، یا رہائش گاہ کے اعتبار سے ہو، یا کسی نسبت سے ہو، اکثر انبیاء کا تعلق مسجد اقصی سے ہے۔ حضرت زکریا ہو یا حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، اور بھی انبیاء ہیں، اس لیے ہمارا ایمان اس سے جڑا ہے۔ آج بتائیے، صرف ہمارا نہیں، دنیا کے کونے میں رہنے والا، تنہائی میں سونے والا، یا پوری دنیا پہ نظر رکھنے والا، کانوں کے اندر میں ہر چیز کی خبر رکھنے والا، نگاہوں کو چیل کی طرح بنا کر دیکھنے والا، اس کا بھی ایمان اسی پر ہے۔ اگر اس کو درد نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ صبح میں مسلمان، شام میں کافر، شام میں مسلمان، صبح میں کافر کی مصداق پیدا شروع ہو گیا۔ کون ہے 3، 4، 5 مہینے ہونے والے، روز بچوں کی شہادتوں کی خبریں گونج رہی ہیں، ساری طرف دنیا بے قرار خاموش بیٹھی ہے،
جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں سعودیہ، جس پہ ایک امیدیں ہوتی ہیں، وہ بھی اب تو ایسے وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ بچائے سنیما ہال قائم کر دیا، وہاں فحاشی کے اڈے بنا ڈالے۔ ہمارے استاذ جن سے میں نے ابو داود پڑھا ہے، وہ چیخ کر کے درسگاہ میں اور اعلان کر کے اعلانیہ یہ کہا تھا کہ وہاں کی حکومت یہودی ہو چکی ہے، اور انہوں نے مکہ کے آس پاس کے جتنے اطراف کے ہوٹل ہیں اس کے مالکوں کا نام گنوایا تھا کہ انڈائریکٹ یہودی اس کا مالک ہے۔ ان کا بیان میں 2 ہفتہ پہلے بھی میں ان مولانا سے لائیو میں بیان سنا تھا۔ مولانا یہ آگاہ کیے ہیں اور بار بار آگاہ کریں، مسلمانوں تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے، بس خیال یہ رکھنا ہے کہ تمہیں اپنا ایمان اس میں کیسے بچا سکو، بچانے کی کوشش کر لینا۔ آپ کی یہاں بھی بابری مسجد کے کیس کے بعد 11واں پیک پہ گیا ہے۔ آج کا پیپر، ہمارے مکھیا صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے پیپر کھولا، جس مسجد میں میں خود امام حرمین خالد الغامدی کے پیچھے میں نے نماز ادا کی، جس کے چبوترے پہ جا کر کے بار بار بیٹھ کے اسی وجہ سے بیٹھتا تھا کہ اللہ میری نسبت یہاں سے جوڑ دے، کیونکہ وہاں سے سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کے آخری خطبہ اس منبر سے دیا تھا اور کہا تھا مسلمانوں چھوڑو کون جاتا ہے کون نہیں جاتا ہے، تمہیں اس کا فکر نہیں ہونا چاہیے، رضا الہی کے لیے، انسانیت کی آزادی کے لیے تمہیں نکلنا ہے۔ گٹھری سر پہ تھا، بنگال سے نکلے تھے، آخری خطبہ دیا تھا ٹیلا شاہ پر۔ اب مسلمانوں کے جھنڈ جو بھی وہاں پہ تھے ننگے پیر نکل گئے، کانپور کے علاقے میں جا کر جنگیں لڑی اور شہید ہو گئے۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دیا ہوا خطبہ اس مسجد کے بارے میں آج میں نے پڑھا ہے کہ اس مسجد پہ شدت پسندوں نے کیس کیا اور حکومت جو ہے جو بھی عدالت نے اس کو قبول بھی کر لیا، اس پہ کیس لاگو کر کے پھر سے جانچ کا دے دیا حکم۔ جانچ کا مطلب پھر وہی، جب ایسی اداروں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دارالعلوم دیوبند پہ بھی کیس ہو چکا ہے غزوہ ہند کے نام پر۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں نے پڑھا ہے، وہ بھی 90 سال کا ایک لیز بنا ہوا تھا کاغذ پہ، جس کے مالک تھے نعمت اللہ کے، غالباً نام تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کا بھی مسئلہ اب ٹھیک ٹھاک نہیں رہا۔ آپ کے ہاتھ سے آپ نے خود سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ سے 3 چیزوں کو اٹھائے گا۔ قرآن کی تعلیم کو اٹھا لے گا، لوگ سوچتے کیسے اٹھا لے گا، دل میں رہے گا نہیں، نکلتے چلا جائے گا، یادداشتیں ختم ہو جائیں گی، بھولنا شروع ہو جائے گا، حفاظ کی تعداد کم ہو جائے گی، علماء کی تعداد کم ہو جائیں گی، آپ مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، کسی امام کی تلاش میں امام نہیں ملے گا، لوگ انتظار کرتے کرتے اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ تو عام ہو گیا، کیونکہ علماء کی قدر گھٹی کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ رقوم تنخواہ کے کم ہونے کے اعتبار سے ہو یا عزت نہ، بہت سی بستیوں میں ہے جو امام نہیں مل رہے۔ دوسرا قرآن، اس کے بعد مساجد و مکاتب پہ حملے، دل مردہ ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے زندگیوں کے اصولوں نے، یاد رکھیں مسلمانوں، آپ کے پاس پتہ نہیں کہ اس کے بعد رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ دن ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اس رمضان المبارک کی آپ اس طرح سے قدر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سورج کو پھر سے غروب کے بجائے عروج پر لے جائے، اور یہ قدرت اور عروج پہ لے جانے کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ہاں اللہ رحمان ہے، آپ کے گناہوں کو بخش کے کرے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میں گنہگار ہو گیا ہوں، میرے بس کی کیا بات ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے مولانا ابو الحسن علی حسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے مل رہی ہیں، تہجد پڑھنے مل رہا ہے، آزادی مل رہی ہے، ہم بھائی چارے کی گن گا رہے ہیں، تو یاد رکھنا اگر سیاست میں، قیادت میں تمہاری پکڑ نہیں ہوئی، یا اپنی سیاست کے کرنے والوں میں اپنے مسلمانوں کی تم نے رہنمائی یا اس کے دامن کو نہ پکڑا، یا تم اپنے آپ کو مضبوط نہ کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو مضبوط نہ کیا، بے ایمانیوں سے دور نہ کیا، اور اپنی پہچان نہ کر سکا کہ تم ہو کون، تو یاد رکھنا
کہ وہ دن دور نہیں جو تاتاریوں کے ساتھ ہوا۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملے گا، لیکن سب سے پہلے دل میں عظمت ہو کہ اس کی ہم قدر کریں گے، اور آپ کا سہارا آپ صرف اور صرف اللہ رہ گیا ہے۔ اللہ کو چھوڑیں گے تو کہیں کے نہ رہیں گے، اور اس کے پکڑ لیں گے تو سارے جہاں کے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔